بجٹ نشریات میں ایئر نیوز کی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے کچھ دیر بعد بجٹ پیش کریں گے. اسی متعلق اب تک بات کی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق وزیر خزانہ جنہوں نے پچھلا بجٹ پیش کیا. وزیر اعظم پاکستان نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی. آئی ایم ایف کا ہی جو ہمیں آخری جو قسط ملی وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی دور میں ملی. مفتاح اسماعیل صاحب نے ظاہر ڈائریکٹلی نیگوشیٹ ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ بہت زیادہ, تو بہت ریلیونٹ ہے کہ میں ان سے پوچھوں. مفتاح صاحب, یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور بہت کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں وہی والی بات کہ جناب ہم نے ڈائریکٹ بات کی, سارے مطالبات پورے کر دیے ہیں, جو اضافی بات کی وہ بھی, جو اضافی مطالبات کی وہی پورے کر دیے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں ابھی بھی, یعنی کہ آج ہم کہاں 9 جون پہ کھڑے ہیں اور ابھی بجٹ آ رہا ہے اور جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے 20-22 دن میں, جب وہ ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پر یہ کہتے ہیں پبلکلی کہ مجھے پوری امید ہے کہ اسی مہینے ہمیں وہ آئی ایم ایف کے پیسے مل جائیں گے, تو اس کا مطلب ریاست پاکستان, حکومت پاکستان ابھی بھی اس پہ تکیہ کیے ہوئے ہے اور اس بات کے امکانات کو روشن سمجھتی ہے, اس پہ انحصار کیے ہوئے ہے. ایسا قطعی نہیں ہے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ اب یہ والا پروگرام تو ختم, اب اگلے مالی سال میں نیا پروگرام نیگوشیٹ ہوگا. یہ اس والے پہ بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہے ابھی بھی حکومت. جی, میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش پوری جاری ہے. اور حکومت نے جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ جو حکومت کر سکتی تھی وہ کر لیا ہے, ہر چیز تو ان کی مان لی ہے. لیکن جو باہر سے جو پیسے آنے تھے, انہوں نے آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے علاوہ $6 بلین اپنے دوست ممالک سے لے کر آئیں. صحیح ہے. جس میں سے $3 بلین تو ہم کو مل گئے عرب ممالک سے, $1 بلین ہم نے کہا کہ ہم ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے لے آئیں گے. تو یہ آ گئے آپ کے $4 بلین, اب رہ گئے 2. اب یہاں پہ میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ ایک امریکہ اور چین کی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک وہ کشمکش چل رہی ہے یا بحث چل رہی ہے. جیسے یہ مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اضافی 2 بلین ہیں یہ چین آتی ہے ہم کو یا کوئی عرب ملک دے اور اس میں وہ کوئی حصہ نہ ڈالیں, اور وہ بلکہ ڈلوائیں 2 بلین اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم کو ساتھ دے. تو اور چین یہ سوچ رہی ہے کہ یار ہم نے تو سارے پیسے جو پاکستان کے تھے کچھ بھی نہیں لیا, ہم نے تو ہر پیسہ جو ہے وہ ری رول کر دیا, تو ہم کیا کریں. مڈل ایسٹرن بینکوں نے اپنے پیسے واپس لے لیے, مغربی ممالک نے کوئی مدد نہیں کری. تو یہ ایک کشمکش چل رہی ہے جس کے درمیان پاکستان پھنسا ہوا ہے. آپ کے بھی خیال میں اگر ابھی تک آئی ایم ایف کا سب کچھ پورا کر دینے کے باوجود آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے $6 بلین والا مطالبہ جو آپ نے بتایا اور جو ہم پورا نہیں کر پائے وہ, چونکہ ایک وزیر صاحب نے کہا ہمارے ہی پروگرام میں, احسن اقبال صاحب بولے کہ صاحب ہم نے سب کر دیا ہے, اب بھی اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے تو پھر یہ سوچنا ٹھیک ہوگا, پھر یہ سوچ حق بجانب ہوگی کہ آئی ایم ایف نے ایسا پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے نہیں کیا. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے دس, ہی سیز اینڈ آئی کوٹ کہ آئی ہیٹ ٹو سے دس کہ اس معاملے میں پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. یو ایگری وتھ ہم, یا آپ کے خیال میں نہیں اس کی ریزنز اکنامک ریزنز ہیں اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو؟ دیکھیے, آئی ایم ایف نے آپ سے شرط رکھی تھی کہ ایک آپ فارن ایکسچینج مارکیٹ کو ٹھیک کر دیں, دوسرا آپ بجٹ دکھا دیں, وہ بھی دکھا دیا, میرے خیال سے بجٹ ٹائٹ ہی ہوگا, اور تیسری چیز آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ $6 بلین جمع کریں. جی, یہ مارچ اپریل کی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ $6 بلین دکھا دیں. 6 میں سے ہم نے $3 بلین تو دکھا دیے ہیں, اگلے $3 بلین کے اندر وہ $2 بلین جو ہے وہ کم آ رہے ہیں, جو کہ آئی ایم ایف انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ لے کر آئیں. اور مغربی ممالک جو عموماً تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں پاکستان کی یہاں پہ, وہ بھی نہیں کر رہے, اور چین بھی نئے پیسے نہیں دے رہا. تو جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ کا نہیں خیال کہ اگر پیسے نہیں بھی دیتے تو اس کی کوئی پولیٹیکل ریزن یو ڈونٹ تھنک سو؟ نہیں, مطلب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ امریکہ اور چائنا کی جو آپس کی جو نہیں والی سیاست نہیں, ان کے بیان سے جو تاثر لیا گیا وہ یہ کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس والی نہیں, وہ ایک بلکہ ایک لوکل پالیٹکس کے لینس سے اس اینگل سے کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اس کو سچی بات ہے کہ یہ ماں سوائے کہ وہ ایک آئی ایم ایف کا بیان آیا تھا جو پاکستانی اندرونی سیاست کی بات کر رہے تھے, وہ اس کے علاوہ میں نے کبھی جتنے عرصے تک میں نے بات کری ہے انہوں نے کبھی اندرونی سیاست پہ اتنی بات نہیں کری ہے. لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل اس میں انوالو ہوتی ہے, اور امریکہ کا پاکستان کے اوپر کیسا رجحان ہے, چین کا پاکستان کے اوپر کیسا رجحان ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کیسا رجحان ہے, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر امریکہ اس وقت مثال کے طور پر چاہے تو وہ شاید تھوڑا سا آئی ایم ایف کو نچ کر سکتا ہوگا کہ یار $4 بلین ابھی ان کو آ گئے ہیں تو اس پہ شروع کر دو کام, لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. یا اگر لائٹر سائڈ ہے بھی امپورٹڈ حکومت ہے کوٹ اینڈ کوٹ, تو حالانکہ امریکہ سے آئی ہوئی حکومت ہے, پھر بھی وہ نہیں امریکہ کچھ مہربانی کر رہا ہے.
کیا شہباز شریف پاکستان میں پیدا ہوا ہے, پاکستان میں بڑا ہوا ہے, وہ کون سا امپورٹڈ حکومت ہے؟ تو میں وہ کوٹ اینڈ کوٹ انورٹڈ کاماز میں کہا ہے باتیں ہیں. اچھا ویسے لیکن ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ جو نیتھن پورٹر کا آیا, بہرحال وہ بھی آپ کی آئی بروز ریز کی آپ کے لیے, وہ بیان بھی بہرحال حیران کن تھا. کیا اتنا بھی کامنٹ انہوں نے کیا, یہ بہت ان یوزول ہے اور یہ بنتا نہیں تھا یہ کامنٹ کرنا, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے آپ نے مائنڈ کیا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کو کہ یار اس اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور پر اگر آپ پورا کانٹیکسٹ دیکھتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. امریکہ کے اندر مثال کے طور پر جب 6 جنوری کو کیپٹل کے اوپر ٹرمپ کے ساتھیوں نے قبضہ کیا تھا کیپٹل کے اوپر, تو اس پہ ابھی 18 سال کی سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو, اور کئی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو اگر خان صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ, اور وہ یہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کتنا میں پش کر سکتا ہوں, آپ نے بوتلوں سے پیٹرول بم مارے پولیس کے اوپر جب اریسٹ کرنے گئے, اور اسی بات پہ اریسٹ ہوئے تھے نا خان صاحب, جس پہ اریسٹ انہوں نے مجھ کو کیا, اس پہ شاہد عباسی کو کیا, احسن اقبال کو کیا, خواجہ آصف کو کیا, شہباز شریف کو کیا. آپ نے نیب کے کیس میں کیا تھا نا, ہم بھی کوئی گلٹی نہیں ہوا ہے, ہم میں سے کسی نے کوئی 1 روپے کی کوئی مسئلہ نہیں کی تھی. تو آپ نے خان صاحب جا کے جواب دے دیتے, لیکن اس کے بعد جب اگر آپ GHQ جا کے جلا رہے ہیں, آپ کور کمانڈر کا گھر جلا رہے ہیں, تو آپ نے ایک آرمی سے سوال پوچھا ہے, اب آرمی نے جواب دیا ہے, تو پھر آپ رو رہے ہیں. لیکن آپ ساتھ ساتھ جب امپورٹڈ حکومت کی آپ نے بات کی ہے, تو امپورٹڈ حکومت آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ $50,000 مہینے کے دے رہے ہیں لابیسٹ کو کہ وہاں پہ جا کے امریکن جو لیجسلیٹرز ہیں یا جو افسران ہیں ان سے آپ لابی کریں, اور روز جا کے آپ مغربی اخباروں میں اور مغربی جریدوں میں اور مغربی چینلوں پہ انٹرویو دے رہے ہیں. تو وہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس میں بہت سارے تضاد ہیں. تو بیان نامناسب تھا وہ, جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی IMF کا, چونکہ اس کا ایک یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اور اگر امریکہ میں ایسی کوئی چیز بھی ہوتی تو کوئی اور باہر کا ملک ان کو کہتا تو وہ کہتے بھائی ہمارا اندر کا معاملہ ہے, بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, آپ انٹرفیئر نہ کیجیے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ بیان انپریسیڈنٹڈ بھی تھا اور نامناسب بھی تھا آپ کے خیال میں؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ IMF کا یہ بیان جو تھا وہ, لیکن مجھے اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ IMF یہ بیان دے کر اپنی جان چھڑا رہا ہے اور وہ اب قسط دینے کے لیے تیار ہو گیا. مجھے ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اگر وہ قسط فوراً دے دیتے نا اگلے ہفتے, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بیان دے کے کہ چلو یار من میں بیان بھی دے دی, آپ پیسے تو ان کو دو تاکہ یہ آگے بڑھیں. لیکن یہ بھی نہیں ہوا. تو اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ آگے بھی کوئی پیش رفت بھی نہیں ہو رہی, اور صرف اگر آپ ہم کو بیان ہی ہمارے خلاف دے رہے ہیں تو وہ کیا بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں بیان کے بعد چلو یا تو 2 پیسے دیے ہوتے تو شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے دینے اس لیے ایک بیان دے دیا, بیان بھی دیا اور پیسے بھی نہیں دیا. اچھا یہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ زرعی شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم کام کر کے فوری اور اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. آپ اگر آج کا بجٹ آپ نے ترتیب دیا ہوتا تو آپ ایگریکلچرل یہ سیکٹر میں ایسا کیا کرتے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ جلدی اور زیادہ فیڈ بیک آتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ایگریکلچرل سیکٹر کی کچھ ایکسپرٹ سے بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں جی گورنمنٹ کو چاہیے ریسرچ پہ پیسہ لگائیں, R&D بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے اپنی آؤٹ پٹ انکریز کرتے ہیں. سجیشن بڑی اچھی لگ رہی تھی, لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آیا کہ بھائی یہ کوئی عام حالات تھوڑی ہیں, ابھی بقا کا مسئلہ ہے معاشی طور پہ, کوئی مزے تھوڑی لگے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں چلو پھر اتنے ارب یا اتنے ہزار جو ہے وہ اتنے لاکھ ریسرچ پہ بھی دے دو, یہ تو ابھی تو بقا کا مسئلہ ہے اس سال. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زرعی شعبے میں کیا کیا جائے جو فوری اور اچھے نتائج ہیں؟ دیکھیے کوئی ریسرچ پہ اتنے پیسے نہیں لگتے, لیکن ریسرچ اچھی ہونی چاہیے, اور ریسرچ کے اوپر پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. ایک زمانے میں جو 60-70 کی دہائی میں ہم اپنے چاول بھی, نئے چاول کی سیڈز بھی کر سکتے تھے پیدا, اور نئی ریسرچ کرتے تھے, وہ نہیں کی ہے. تو لیکن جو فوری جو کام ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جینیٹکلی ماڈیفائڈ کاٹن جو ہے وہ باہر سے لے لیں, اس کے سیڈز, اس کو 2-3 سال لگیں گے یہاں پہ سیڈز کو پورا وہ ڈیولپ کرتے ہوئے, لیکن کوئی مونسینٹو یا کوئی بائر یا کوئی ایسی کمپنی سے آپ کاٹن کے لیے جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز لے لیں. دوسری بات ہے کہ آپ ہارویسٹرز دلوا دیں لوگوں کو, یورپین ہارویسٹر, جس سے 10-15% ویٹ جو غائب ہو جاتا ہے, جو ضائع ہو جاتا ہے ہارویسٹنگ کے وقت, وہ ہارویسٹنگ میں ضائع نہ ہو. تیسری چیز ہے کہ آپ فارمرز کو جو ہے وہ لونز دلوا دیں, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ بہت سارے انپٹس بہت مہنگے ہو گئے ہیں, سیڈز مہنگے ہو گئے ہیں, پیسٹیسائڈس مہنگے ہو گئے ہیں, فرٹیلائزر مہنگی ہو گئی ہے, اور فارم کی پرائسز بھی مہنگی ہوئی ہیں, لیکن فارمرز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس فارم کے پیسے ڈال کر فارمنگ کر سکے. تو وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایگریکلچر کریڈٹ دینی چاہیے. لیکن یہ سب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ریسرچ پہ کام کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ ریسرچ اگر آپ آج کر رہے ہیں تو اس کا ثمر جو ہے وہ آپ کو 10 یا 15 سال بعد ملے گا یا 5 سال بعد ملے گا, لیکن یہ چیز پھر بھی آج کرنی چاہیے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر ہم آج بچے کو تعلیم
تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اگلے 18 سال بعد جا کر وہ اچھا گریجویٹ ہو کے وہ آئی ٹی کے پیسے نہیں کما سکے گا. تو آج سے بچے کو تعلیم دینی ہے. اسی طرح آج ہم کو ریسرچ کرنی بھی ضروری ہے تاکہ نئے سیڈز بناتے رہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت اور دنیا کے کتنے ماڈلز ہیں نا کہ جس میں انہوں نے وہ ریسرچ کے ذریعے انہوں نے اپنی پروڈکٹیوٹی اتنی کمال حد تک بڑھا دی ہے. میں نے اس کو ایگزامپل بھی دے رہا تھا کہ نیدرلینڈس کا میں نے ڈیری اور اس حوالے سے ان کا ابھی جب میں گیا تو میں نے سارا کچھ شعبوں کو دیکھا تو وہ مائنڈ بلوئنگ ہے کہ وہ صرف ریسرچ اور ٹیکنالوجیز اور ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کرتے ہوئے اتنے سے ملک نے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کدھر سے کدھر لے گیا ہے. تو ہمارے ابھی ایگزامپلس ٹو فالو, کیس اسٹڈیز ہیں ایسی بہت ساری. بالکل. آپ مثال کے طور پر جو ہماری ساہیوال کی گائے ہے جو عموماً پاکستان میں جو بریڈ گایوں کی ہوتی ہے وہ 7 سے 8 کلو لیٹر دودھ دیتی ہے روز کا. اور جو ہالینڈ کی گائے ہے, جو سویڈن کی گائے ہے, جو آسٹریلیا اور امریکہ کی گائے ہے, وہ 30-40 لیٹر روز کا دودھ دے رہی ہوتی ہیں. تو ان کی تو وہ ریسرچ سے ہوئی ہے, جینیٹکس سے ہوئی ہے, بہتر اپنے کیا بولتے ہیں اینیمل ہسبنڈری سے ہوئی ہے, سلیکشن سے ہوئی ہے. تو یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے. اگر آپ گندم بھی ہندوستان سے کم اگا سکتے ہیں, آپ کپاس بھی ہندوستان سے کم اگا سکتے ہیں, آپ چاول بھی ہندوستان سے کم اگا سکتے ہیں, تو آپ ہر چیز میں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے پر ایکڑ, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے, وزیر اعظم صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے کوئی بھی ضروری شعبہ نہیں ہے. اگر پاکستان کی آپ کو فوراً معیشت ٹھیک کرنی ہے تو زراعت کے تھرو ہی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. مفتی صاحب پلیز اگر تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں, میں ذرا اسی بات کو ذرا میں آگے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ محسن شیخانی صاحب ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے گورنمنٹ چیئرمین آباد ہمارے ساتھ ہیں, اور محمد سہیل صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد سہیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر اکانومسٹ. سب کا بہت بہت شکریہ. محسن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. محسن شیخانی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. نہیں, شاید ان کو آواز نہیں جا رہی میری. سہیل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر. محمد سہیل صاحب, ابھی اب سے کچھ دیر بعد یہ بجٹ آنا ہے, اور آپ کو بطور مجموعی کتنی فسکل سپیس لگتا ہے آپ کو کہ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ جس ریلیف کی ہم ہر بجٹ میں بات کرتے ہیں, جس ریلیف کی عام آدمی بہت آس لگائے ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ دے سکے عوام کو؟ ہر بجٹ میں ہی جو ہے وہ ظاہر اسپیس کمی ہوتی ہے, لیکن آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے معاملہ. اس بجٹ میں تو مطلب جتنی اسپیس عام طور پہ ہوتی ہے پاکستانی حکومت کے پاس, اس سے بھی بہت کم اسپیس ہے, اور الیکشن ایئر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وسیم بھائی, آپ نے بالکل بجا ورڈ استعمال کیا. ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, ایب نارمل حالات ہیں. اب ان ایب نارمل حالات میں ریلیف کا تو اناؤنس کرنا کیا, سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور اگر کسی نے سوچا اور اناؤنس کر دیا تو وہ شاید شارٹ لیوڈ ہوگا, کوئی آ کے اس کو تبدیل کر دے گا. کیونکہ جو 7% کا فسکل ڈیفیسٹ پچھلے 6 سال سے اوسطاً, یہ انسسٹینیبل ہے, یہ وائبل ہے ہی نہیں. اور ابھی ہم جو سن رہے ہیں کہ جو بجٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ایک نارمل بجٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, مگر حالات نارمل نہیں ہیں. 6% کا کوئی 6 ٹریلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا, تو مجھے لگتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کو, آئی ایم ایف 2022 میں سپٹمبر میں جو رپورٹ نکالی تھی وہ 4% کی تھی. تو ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے, لینڈرز کی کنڈیشن سخت ہو گئی ہیں, دنیا کے حالات سخت ہیں, تو اس طرح کا شاید ریلیف دینا اور بجٹ ڈیفیسٹ دینا شاید افیکٹو نہیں ہوگا. اور یہی ہوگا جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا, پچھلے سال بھی دیکھا. تو یہ تو گورنمنٹ پھر سہیل صاحب بہت پھنس نہیں گئی, پھنس ان دا سینس کہ ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں اکانومی کے لینس سے دیکھتے ہوئے جو کہ بہت مناسب ہے, اور دوسری طرف یہ اس گورنمنٹ کا مطلب الیکشن بجٹ بھی ہے, مطلب 70-100-150 دن بعد الیکشن لگا ہوا ہے. تو بڑا ایک نہیں, آپ کہہ رہے ہیں حکومت پھنس گئی ہے. میرے خیال میں بہت بری طرح پھنس گئی ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ الیکشن آنے والا ہے. تو آئی تھنک انہوں نے شاید یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ 1.5-2 مہینے ہیں, آپ ایک نارمل بجٹ دے دیں, اور پھر آنے والا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ہے, یا پھر نیا حکومت ہے وہ دیکھے گی. دیکھیں وہ میرے خیال میں اپنے حساب سے ان کی اسٹریٹجی, اب ٹھیک ہے 1.5 سال انہوں نے سختی کی اور پولیٹیکل اپنا کیپٹل گنوایا, تو آخری 2 مہینے میں شاید کچھ اسٹیبلٹی لے آئیں. تو میرے خیال میں ریلیف میجر اگر آئیں گے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوں گے, اور پاکستان کو میں نے جس طرح آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا تھا, ایک ایب نارمل بجٹ, ایک ایب نارمل انکریز ان ٹیکسز, ایک ایب نارمل ڈکریز ان ایکسپینسز والا بجٹ چاہیے. اور سب سے بڑا
یہ سوال کا جواب لے کے جو اگلے 12 مہینے میں کوئی 22-23 بلین ڈالر کی جو ری پیمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا، آئی تھنک اس کا جواب بھی شاید یہ بجٹ میں تو نہ آئے، مگر بجٹ کے بعد جو آئی ایم ایف کا ریئیکشن آئے گا شاید اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا آئی ایم ایف آن بورڈ ہے کہ نہیں. اور پھر شاید اسٹیٹ بینک کی ایک میٹنگ بھی ہے پیر والے دن، اس میں گورنر آپ کو ویسے لگتا نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ سے بار بار بیانات آ رہے ہیں اور اب سے آدھے گھنٹے پہلے جو وزیر اعظم پاکستان کا اسٹیٹمنٹ آیا اتنے کیٹیگوریکل الفاظ میں کہ میں امید کرتا ہوں، انہوں نے یاد دلایا کہ میری آئی ایم ایف کے عہدیداروں سے بات ہوئی تھی اور 1 گھنٹہ بات ہوئی اور انہوں نے جو اضافی باتیں کی وہ بھی ہم نے پوری کر لیں، اور میں پھر یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسی مہینے ہمیں آئی ایم ایف کے وہ نوا جائزہ مل جائے گا. تو اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے 2 بجٹ بنایا وہ آئی ایم ایف کی خواہشات سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں بنایا؟ دیکھیں امید رکھنا اچھی بات ہے، بٹ مجھے پریکٹیکلی مشکل لگتا ہے کہ 20-21 دن میں وہ بجٹ کا جائزہ بھی لیں اور 2 بلین ڈالر کا یا 3 بلین ڈالر کا ہمارا شارٹیج ہے اس کی کمٹمنٹ بھی آ جائے، پھر سٹاف بھی ایگری کر جائے، پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جائے، پھر بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے. تو یہ ہوتا ہوا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. امید تو ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے، بٹ فرینکلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہوا مشکل لگ رہا ہے. اور یہ پاکستان کا کیس نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. اب سری لنکا اور گھانا جو ٹھیک ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئے تھے، ان کو بھی بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی بڑا ریزسٹ کیا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گھانا نے بھی وہی کیا جو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا، سری لنکا بھی وہی کر رہا ہے جو آئی ایم ایف چاہ رہا ہے. آلرائٹ. اور شیخانی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. اچھا شیخانی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور یہ ایک بات اور بتائیں، بلکہ مفتاح صاحب پہلے آپ بتائیں بات، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کا جو آخری بجٹ جو آپ نے دیا تھا والے گورنمنٹ کا، اس میں آپ نے یہ جو انکم ٹیکس جو کلاس ہے اس کو ایک تھوڑا ریلیف دیا تھا، جس پر ہی پھر تنقید بھی ہوئی تھی کہ صاحب یہ ایک بس چونکہ اب آگے بجٹ لگا ہوا ہے، آگے ایک الیکشن لگا ہوا ہے، تو ایک پاپولر ایک کام یہ کر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو انکم ٹیکس والا طبقہ ہے، یہ سلیبز اور یہ سارے ٹیکسز ریوائز ہونے چاہیے، ان میں کوئی اپورڈ ریویژن ہونی چاہیے معیشت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، یا پھر ہمیں نئے ایونیوز ڈھونڈنے چاہیے ایڈیشنل ٹیکس کلیکشن کے لیے؟ مفتاح صاحب. جی میں نے جو 17 کا بجٹ دیا تھا اس پہ میں نے 18 کا بجٹ اس پہ ہم نے ٹیکس ریٹس کم کیے تھے، اور اس بار بھی میرا بہت ارادہ تھا کہ ٹیکس ریٹس کو نہیں بڑھنا چاہیے، کم ہو جانا چاہیے. اور میرا ایمان بھی یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیں گے تو آپ ایکچولی ریونیو کم نہیں ہوگا. لیکن اور میں نے کوشش کی، لیکن آئی ایم ایف بالکل بضد تھا کہ آپ میکسیمم 35% پہ لے کے جائیں، جبکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ 15-20% پہ ہو جائے، اور میری بس چلتا تو 15-20% پہ ہوتا. لیکن وہ آئی ایم ایف نے وہ ایک کمٹمنٹ تھا، میرے خیال سے حفیظ شیخ تھا، تو اس پہ وہ بالکل لچک نہیں دکھا رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ نوکری پیشہ لوگوں پہ اتنا بوجھ نہ آئے، لیکن اس پہ ہم ایک دم مجبور تھے. میرا نہیں خیال ہے کہ مزید تو کوئی ریٹ بڑھانے کی کوئی بات ہوگی. دوسرے ٹیکس اس کے بعد لگائے گئے ہیں، 1% سیلز ٹیکس بڑھایا گیا، دیگر ٹیکس لگے، تو وہ ٹیکس چلتے رہیں گے. اور میں نے سنا ہے کہ 200 ارب روپے کے اور مزید ٹیکس لگ رہے ہیں، وہ میرے خیال سے نان ٹیکس پیئرس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ وہ بڑھائیں گے. نوکری پیشہ لوگوں پہ مزید ٹیکس بالکل نہیں لگنے. بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ڈاؤن ورڈ ریویژن ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت پریکٹیکل نہیں ہے بیکاز آف آئی ایم ایف ریسٹرکشن، لیکن آگے جا کے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کریں. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایکچولی اگر آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیں گے تو آپ کا ریونیو کم نہیں ہوگا، اور آپ یہ آپ نے کہا، اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ تو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ تو ایٹ سورس ہی کٹ جائے گا نا ان کا، تو فکس ٹیکس دیتی، ہاں وہ تو سورس کٹ جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ 5 کروڑ روپے سال کے کما رہا ہے، اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ 35% ٹیکس دے دو، 1,80,00,000 روپے دے دو، تو وہ ذرا ہچکچاتا ہے 1.75 دینے میں. لیکن اس کو اگر آپ بولیں گے یار 15% ٹیکس دے دو، تو وہ بولے گا یار 75 لاکھ روپے دے دو ٹیکس، 4.25 کروڑ روپے میرا جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا، میں خوشی سے رہ سکوں گا آرام سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مجھے. تو اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو کچھ لوگ نئے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. اسی طرح اب آپ نے دیکھا ہے کہ کافی کمپنیز جو ہوتی ہیں، کم از کم چھوٹی کمپنیاں، وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہ کم دکھاتے ہیں اور اوپر سے پیسے دیتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو جائے گا. تو اس سے میرے خیال سے اس سے جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اپنے کمپلائنس بڑھ جائے گی اور ٹیکس کم نہیں ہوگا. اور 5-10% تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم کر دینا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جیسے ملک میں جہاں پہ ٹیکس کمپلائنس کم ہوتی ہے، اگر آپ میکسیمم ٹیکس 15% کر دیں تو کمپلائنس بہت اچھی ہو جائے گی. سہیل صاحب یو ایگری وتھ اٹ؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو
ایک یعنی سیدھا سیدھا تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے نا، تو وہ بڑا انٹرسٹ لیتا ہے اس چیز میں اور اس پہ خوش یا ناراض ہوتا ہے. آپ مفتاح صاحب کی بات سے کتنا ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ وسیم بھائی ود ڈیو رسپیکٹ میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہم بحیثیت قوم اتنی گورننس ہماری اچھی نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کم ہو جائے تو آپ ٹیکس دینا شروع کر دیں. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. بس اس بات سے ہاں میں بھی مفتاح صاحب آئی ایم سوری، یہ اکنامکلی تو آپ لوگ آگے، لیکن یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ چلو یار اب مجھے 100 روپے کے بجائے 70 روپے ٹیکس دینا ہے تو چلو پھر دے دیتا ہوں یار. وہ اسی وقت دے گا جب پتا ہوگا کہ نہیں دیا تو پکڑا جاؤں گا. چلے وسیم بھائی، اس پہ تو آپ اور میرا ہماری تھنکنگ ملتی ہے. دیکھیں میں اسے اگزامپل بتا دوں، 1998-99 میں نواز شریف صاحب جس کو 2/3 اکثریت ملی تھی، انہوں نے سپلائی سائڈ اکنامکس کا ایک نعرہ لگایا تھا اور ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے، جی ایس ٹی بھی کم کیا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے زیادہ ہوگا. وہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارا ایتھیکل اسٹینڈرڈ اتنا خراب ہے. میرے خیال میں یہ کر سکتے ہیں جو شاید جو مفتاح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نیچے طبقہ ہے جس کی 50,000 لاکھ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ہے، آج میرے خیال میں جس کی تنخواہ1,00,000 روپے ہے وہ بھی مقروض ہے اور پیسے مانگ رہا ہے، ان کو ہم تھوڑا معاف کر دیں اور پھر اس کو پروگریسو کریں. اور میرے خیال میں پروگریسو میں 5% سے شروع ہو کے اس کو 50-60% تک جانا چاہیے. ابھی ہمارے یہاں 30-35% پہ ختم ہوتا ہے. ایک بندہ جو 500 ملین 300 ملین 200 ملین کماتا ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے، نیچے طبقے کو تھوڑا سا سپورٹ ہونا چاہیے. بٹ اگر ایک بندے کو آپ نے 35% لگایا ہے، آپ 32.5 کر دیں گے، 28 کر دیں گے، میرے خیال میں اس سے ٹیکس ریٹ کم ہو جائے گا، کلیکشن بڑھے گا نہیں. اچھا، لیکن آپ سہیل صاحب آپ اس پہلی والی بات سے تو ایگری ہوئی، لیکن آپ اس منطق سے ایگری نہیں کرتے ہیں کہ یار جو پہلے ہی پھنسا ہوا ہے اس کو تو نہ مارو مزید، اس کو تھوڑا سا دو ریلیف اور نئے بندوں نئے کو لاؤ، تو یہ 35% کو تو کچھ نہیں. بالکل صحیح ہے میرے حساب سے. دیکھیں ٹیکس ہر جو بندہ کمانے والا ہے انکم اس کو ٹیکس ہونا چاہیے اور برابر کا ہونا چاہیے. مگر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وسیم بادامی کے برابر میں کہ گروسری شاپ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا تو وسیم بادامی بھی نہیں دے گا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ وسیم بادامی اگر 100 روپے کما رہا ہے اور وسیم بادامی کا باس 1 لاکھ روپے کما رہا ہے تو دونوں کا ٹیکس 10% بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں اسی لیے جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب کا ٹیکس برابر ہونا چاہیے، سب کی آمدنی پہ برابر ہونا چاہیے، مگر پروگریسو ہونا چاہیے. اور ملک کو ضرورت ہے، ملک کا ٹیکس کلیکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جو بہت امیر ہیں وہ بھی 30% دے رہے ہیں، جو اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی 30% دے رہا ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی 30% دے رہا ہے، اور جو بالکل غریب ہے وہ شاید 10-15% دے رہا ہے. صحیح بات. میں بلکہ وہ مثال دے بھی دیا تھا مفتاح صاحب کو کہ وہ پیٹرول پہ ٹارگیٹ سبسڈی کی جو بات کی تو اس میں یہی کہ وسیم بادامی جیسا غریب آدمی بھی پیٹرول پہ جو ہے وہ مثال کے طور پر 20 روپے ٹیکس دے گا، مفتاح اسماعیل جیسا امیر آدمی بھی 20 روپے. تو اس کو تھوڑا ایک اسٹرکچر بنانا چاہیے کہ بھائی امیر اور غریب کی تفریق ہو. لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے تھے نا پولیٹیکل کنسیڈریشنس کی کہ وہ کس طرح آڑے آ جاتی ہیں اکنامک ڈیسیجن میں، اب دیکھیے اس کی ایک مثال ڈیولپنگ اسٹوری ہے. ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے ذرا بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بتائیے کہ کون ہمارے ساتھ ہیں. اظہر فاروق صاحب ہیں اور خبر یہی ہے مفتاح صاحب اور سہیل صاحب کے جناب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمتیں بڑھانے کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے، جس میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صاحب آپ اس کو 50% تک بڑھائیں. اگین وہی بات ہے، بڑی پاپولر بات ہے، کون اس کی حمایت نہ کر کے جو ہے وہ گالیاں سنے گا لوگوں سے، لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے یا کیا ہے؟ تو وہی والی بات ذرا اظہر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا اس پہ ہوا ہے اور کیا بحث ہوئی ہے. جی اظہر. جی وسیم، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پچھلے 30 منٹ سے اسی پر بحث جاری ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو وزراء ہیں انہوں نے یہاں پہ تجویز پیش کی ہے اجلاس میں کہ 50% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جبکہ 20% پینشن میں اضافہ کیا جائے. تاہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 20% تک اضافہ جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ جو وسائل ہیں حکومتی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 20% تک ہی اضافہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس پر کافی دیر سے جو ہے وہ بحث چل رہی ہے اور مختلف وزراء جو ہے وہ ان سے اب آراء لی جا رہی ہیں تاکہ کوئی اتفاق کی رائے پیدا کیا جا سکے. لیکن جو ذرائع ہیں ہمارے ان کا یہ کہنا ہے کہ 20% اضافے پر جو ہے وہ اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اس پر اتفاق ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء ابھی تک قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 50% جو ہے مہنگائی کے اعتبار سے اضافہ کیا جائے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ اظہر صاحب، بہت شکریہ. اس پہ کوئکلی ایک کامنٹ لے لوں آپ دونوں سے. مفتاح صاحب اب یہ آپ بتائیے، ایک طرف یہ کتنا پاپولر آرگومنٹ ہے، ہر عام آدمی کہے گا کہ یار یہ کتنا ٹھیک مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے حساب سے مت مار دیے لوگوں کی، بڑھاؤ 50% یار.
اور دوسری طرف دوسرا اینگل آپ بتائیے. وسیم بھائی جی وسیم بھائی یہ میرا آخری کامنٹ ہے, اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. جی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جتنی چادر ہے اتنی پھیلا سکتے ہیں. 20%, 25%, بہت تو 30% سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ مہنگائی تقریباً 30-35% ہے. 50% کی تو گنجائش نہیں ہے میرے خیال سے, کیونکہ پھر اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے اور بھی ہیڈز بڑھانے پڑتے ہیں, پینشن وغیرہ بھی بڑھانی پڑتی ہیں. تو میرے خیال سے 50 تو پیپلز پارٹی کے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ شاید بارگیننگ پوزیشن ہوگی, لیکن 20 سے 30 کے درمیان سمجھا جاتا ہے. اور میں ایک اتنی سی بات کہہ دوں محمد سہیل کو کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وسیم کی تنخواہ 100 ہے اور اس کے باس کی تنخواہ 1000 ہے, تو وسیم کو اس کا مطلب یہ نہیں پتا کہ وسیم سہیل کو شاید یہ نہیں پتا کہ وسیم بدامی کی تنخواہ اس کے باس سے زیادہ ہے. یہ فار ایگزامپل آپ نے اسی لیے میرا خیال ہے یہ پہلے کلیئر کر دیا کہ میرا آخری کامنٹ ہے, تاکہ آپ یہ بیان دیں کہ آپ نکل جائیں, پیچھے میں پھنس جاؤں. تو آئی وش دس واز ناٹ یور لاسٹ کامنٹ. تھینک یو ویری مفتاح صاحب. جی سہیل صاحب, میری کو مزید زیر بحث لائے بغیر آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور نون لیگ کہہ رہی ہے. دیکھیں میرا ویو کچھ حد تک مفتاح سے یہاں ملتا ہے کہ آئیڈیل کیس میں تو مہنگائی کے حساب سے بڑھنی چاہیے. اگر مہنگائی 29-30% ہے, مگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ملک کرائسس میں ہے, ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, یہاں قربانی دینے کا ٹائم ہے, تو شاید 30% بھی زیادہ لگتی ہے, 15-20% ہو جائے تو بہتر ہے. دوسرا یہ کہ میرے خیال میں اکراس دا بورڈ تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے. غریبوں کی تنخواہیں زیادہ بڑھنی چاہیے, امیروں کی یا تو نہیں بڑھنی چاہیے یا کم بڑھنی چاہیے. اگر ایک سرکاری ملازم ₹1,00,000 لیتا ہے اور اگر یہ 30% بڑھتی ہیں تو وہ 1,30,000 ہو جائے گی. اگر ایک سرکاری ملازم 10 لاکھ لیتا ہے تو وہ 13 لاکھ. تو میرے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کرائسس والے حالات میں ایک امیر یا ایک زیادہ تنخواہ دار والے کی بھی تنخواہ زیادہ بڑھائی جائے. جس طرح میں نے کہا پروگریسو ٹیکسیشن یہ ہوتا ہے کہ کم کی جس کی تنخواہ ہے اس پہ کم ٹیکس لگے, زیادہ تنخواہ ہے. اسی طرح جب انکریمنٹ ہوتا ہے تو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جس کی منیمم سیلری ہے یا 50,000 ہے یا لاکھ ہے, اس کو اگر 25-30% بڑھا دیا جائے, مگر جس کی زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے. یہ تھوڑی سی کریٹو تھنکنگ ہے, تھیوری میں یہ ہوتا ہے, بٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی سوچ حکومت کے پاس ہے. حکومت اگر بڑھائے گی تو کراس دا بورڈ یا 20 یا 30%. رائٹ, ٹھیک ہے سر مجھے ایک تھوڑا بریک لینے دیں. خصوصی بجٹ نشریات جاری ہے. ابھی یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ جو بجٹ تقریر میں بھی جو اضافہ کہہ رہا ہوں میں, تاخیر ہے. کل میں کورسپونڈنٹ سے بات کر رہا تھا, شہباز رانا صاحب سے, شعیب نظامی صاحب ہمارے, وہ سب بتا رہے تھے کہ 4 کا اجلاس بلایا ہوا, سوال تو 4:30 تک ہو جائے گی اسپیچ. ابھی 5:35 ہو گئے, نشریات بھی ہمیں زیادہ کر رہے ہیں تو ایسے, تو وہ شاید اس کی تاخیر کی وجہ بھی یہی یہ کابینہ کے اجلاس میں ذرا یہ بحث و تکرار ہی شاید تاخیر کا سبب بن رہی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. خصوصی نشریات ARY نیوز پر بجٹ کے حوالے سے جاری ہے, جو کہ اب سے کچھ دیر بعد پیش ہونا ہے. خبر یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ میں اس حوالے سے کچھ آرگیومنٹ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے, نون لیگ کہتی ہے 20% اضافہ کیا جائے. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ 50% تو نہیں ہو سکتی, لیکن بارگیننگ کے طور پہ. بہرحال وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دے دی ہے. 30% انکریمنٹ. وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی, کہہ لیجیے ڈھوک اضافے کی منظوری دے دی ہے. اظہر فاروق ہمارے کورسپونڈنٹ اس کو رپورٹ کر رہے تھے. اظہر بتائیے گا یہ فائنلی طے پا گیا یہ معمہ 30% پہ؟ جی ہاں, بالآخر اتفاق ہو گیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں, اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 50% مہنگائی کے اعتبار سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, اور اس موقع پر کابینہ کے اندر جو ہے ہماراسین کی آرام دی گئی, اور اس وقت جو معاشی چیلنج ہے اس کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ پیش کیا وزیر خزانہ سرکار نے. لیکن بالآخر اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا, اور اس کی وفاقی کابینہ نے اپروول دے دی. رائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور اظہر اگر ہمارے ساتھ ہوں, اگر آپ بتا سکیں, ہیں اظہر ہمارے ساتھ؟ اظہر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
اگر اظہر کو دوبارہ ملا سکیں تاکہ ہم یہ پوچھیں کہ اب یہ اسپیچ کب ہونی ہے, بجٹ اسپیچ کتنی دیر بعد ایکسپیکٹڈ ہے, یہ نیشنل اسمبلی کا سیشن کتنی دیر میں سٹارٹ ہونا ایکسپیکٹڈ ہے. جی اظہر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, اظہر کو میری آواز نہیں آ رہی. جی سہیل صاحب, اب یہ 30%, وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریئلسٹکلی یہ اتنا ہی بنتا ہے, تو اتنا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اکنامکلی شاید وائبل نہ ہو, لیکن 30% وفاقی کابینہ نے, یہ آئی تھنک اس میں ایک عنصر وہ بھی ہے جو ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل کنسیڈریشن کا, کہ اب الیکشن بالکل سر پہ لگا ہوا ہے, تو ورنہ شاید یہ اضافہ اتنا نہ ہوتا, ایسے بھی کم ہوتا. سہیل صاحب. ہاں بالکل, جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حکومت ایک سمپل فارمولا رکھتی ہے کہ انفلیشن 29-30% ہے, تو اور نارمل حالات میں ہونا بھی یہ چاہیے تھا, مگر میرا آرگیومنٹ یہی تھا کہ اگر یہ پچھلے لوگوں کو 30-35% بڑھا دیتے اور جو اونچی سیلری والے ہیں ان کو 10-15% بڑھاتے, تو شاید حکومت کا اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ابھی ہوگا. اب دیکھیں یہ بڑا چیلنجنگ ہے, ایک طرف مہنگائی ہے, ایک طرف الیکشن ہے, اور دوسری طرف IMF کا لون ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کے ایکسپینسز کو دیکھ کر شاید IMF تھوڑا سا اپنے چیزوں کو ری تھنک ضرور کرے گا. اچھا, اب تو بجٹ آنا ہے, بجٹ میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں. سہیل صاحب ایک بات اور بتائیں, یہ ایک بات جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ صاحب اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, ان پاپولر کچھ فیصلے ہوں گے لیکن وہ کرنے کی ضرورت ہے, یا مثال کے طور پہ ابھی جب ہم اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کر رہے تھے, تو وہ بھی جس زمانے میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا, ایک تو یہ کہ یہ امیچیور ہے کتنا کہ آپ نے IMF کو آن بورڈ نہیں لیا ہے, آپ کے پاس اسٹرکچر ہی ہے اور آپ نے اناؤنس کر دیا, یہ الگ ایک مطلب میں کیا استعمال کروں, بچکانہ نادان حرکت ہے. لیکن اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ کے پاس یہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے جس کے تحت آپ صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون جو ہے وہ اس سبسڈی کو ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو یہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ آپ کو ہوتا نظر آتا ہے بے شک اگلی گورنمنٹ میں یا نہیں؟ چونکہ ہمیشہ ہم یہ بات سنتے ہیں اور پھر دوبارہ بات سنتے ہیں اور پھر دوبارہ بات سنتے ہیں, تو یہ ہوتا کیوں نہیں ہو؟ اور اب آپ کو ہوتا نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یو وڈ ہیٹ ٹو سے دس لیکن یہ ایسے ہی چلے گا بس؟ وسیم بھائی میرے خیال میں آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے, کہ شارٹ آنسر ہے کہ ہوتا نظر نہیں آتا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ پھر کر جاتی ہیں. تو میرے خیال میں دو چیزیں ہوں گی, اگر یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ابھی ہیں ایگزسٹنس میں, جن کا پاور ہے, جن کا انفلوئنس ہے, اگر وہ چارٹر آف اکانومی جس کی بات ہوتی آ رہی تھی اگر وہ فوراً کر لیں اور وہ IMF کے اور گلوبل اکانومک پرنسپلز کے حساب سے کر لیں, تو شاید یہ آپ کا سوال کا جواب ہوئے کہ یہ ہو جائے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن لا تھا جس کو فالو نہیں کیا گیا, اگر اس کو فالو کیا جاتا تو ہم اس کرائسس میں نہیں ہوتے. مگر ابھی اگر اس طرح کا کوئی لا بنتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میڈیا بھی اتنا ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہے, اور IMF کے انڈر ہم ہوں گے تو یہ شاید چیزیں فالو ہو جائیں. دوسری جانب یہ ہے کہ اگر ہم نے چارٹر آف اکانومی یا کوئی ایگریمنٹ آن اکانومی نہیں کیا تو پھر وہی ہوگا جو شری لنکا میں ہوا کہ سر میں تو اس کا بہت حامی ہوں سہیل صاحب, اور میں اس پہ ایک فالو اپ کوشچن بھی کروں گا آپ سے. میں نے آپ کی غیر موجودگی میں 2-3 دفعہ بات کی, میں تو اس کا بہت زیادہ حامی ہوں, اس پہ بات پہ کروں گا. اظہر ہمارے ساتھ ہیں, تو اظہر صاحب یہ کابینہ کا اجلاس جو 4 بجے بلایا گیا تھا, اب یہ کب تک شروع, کابینہ کا کہہ رہا ہوں سوری, پارلیمنٹ کا, یہ کب تک شروع ہونے کا امکان ہے؟ بجٹ اسپیچ کب تک ہوگی اندازاً؟ جی وسیم, وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے. اس میں تھوڑی سی اپڈیٹ اور ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ ہوا ہے, اس کی کابینہ نے منظور دی ہے. گریڈ 17 سے اوپر کے جو اسکیل ہیں ان کے لیے 30% تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دی ہے, جبکہ کم از کم اجرت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے, اس کے اپروول دی ہے 29,000. پینشن میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن میں 17.5% وفاقی کابینہ نے اضافے کی منظوری دی ہے. تو آپ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اختتامی جو کلمات ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور وفاقی کابینہ نے جو ہے بجٹ دستاویزات جو ہیں ان کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے, اور اسی کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم جو ہے وہ دستخط کرنے لگے ہیں دستاویزات پر, تاہم کابینہ نے اپروول دے دی ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ اظہر, بہت شکریہ. تو سہیل صاحب فائنل کمنٹ اسی پہ دیجیے گا, یہ بہت ضروری ہے نا, یعنی کہ عجب ہوتا ہے, عجب معاملہ ہے. ایک جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں یہ ادارہ حکومت پرائیویٹائز کر رہی ہے, اور اگر یہ پرائیویٹائز ہوا تو یہ بیچ دیں گے آپ کو. اس کو بھی پتہ ہے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں بھی یہ پرائیویٹائز کرنے جاؤں گا, یہ نہیں چلنے والا ہے, لیکن اس وقت چونکہ اس کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ نعرے مارتا ہے.
تو بھائی بدترین سیاسی مخالفین اپنی سیاسی مخالفت کو بالکل برقرار رکھیں، لیکن کچھ چیزوں پہ تو طے کر لیں. چارٹر آف اکانومی کے نام پہ آپ کو یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کا نام کچھ اور رکھ لو یار، کہ بھائی لیکن ان معاملات میں ہم سیاست نہیں کریں گے، یہ ہماری بھی پالیسی یہی ہے، اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے ایٹ لیسٹ. آئی ٹوٹلی ایگری. میرے خیال میں اس کا نام ایگریمنٹ آن اکانومک آؤٹ لک رکھ لیں اور اس میں کی پوائنٹس ڈال دیں، اس کو میڈیا کے ساتھ، اس کو جوڈیشری کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، اس کو لینڈنگ ایجنسیز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ کوئی کہہ سکے کہ آپ نے اس پہ سائن کیا ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنی ہے. اور میرے خیال میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تھنکنگ میں. پرائیویٹائزیشن ایک تھوڑا سا کنٹروورشل کہہ لیں یا جس میں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا لوگوں کی ہوتی ہے، مگر جو انرجی سیکٹر ریفارمز ہیں، جو ٹیکسیشن ریفارمز ہیں، دیکھیں نا بچہ کہہ رہا ہے کہ امیروں کو ٹیکس لگنا چاہیے، پراپرٹی پر ٹیکس لگنا چاہیے. تو آئی تھنک کوئی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے، بس وہ ہوتا ہی ہے کہ چونکہ ایک ایگریمنٹ نہیں ہے، چونکہ ایک سامنے ڈاکیومنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے پرسنل مفاد کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. یہ میں میری معصومانہ کہ کاش ایسا ایک ڈاکیومنٹ بن جائے جس پہ تمام تر لکھت پڑھت میں ہو، بلیک اور وائٹ میں ہو، سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے سگنیچرز ہوں کہ بھائی ان معاملات پہ سب کا اتفاق ہے، تاکہ اس پہ پھر کل کوئی سیاست کرے تو اس کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی آپ نے اس پہ ایگری کیا ہے. صرف آج آپ کو اس کا سیاسی نعرہ مارنے کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ یہ نہ کریں ایٹ دا کاسٹ آف اکانومی. آئی ہوپ آئی وش کہ ایسا ہو، اور اللہ کرے کہ ساری سیاسی جماعت اس پہ ایک پیج پر ہے. نشریات ہماری جاری ہے، ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں.